अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी, पहली तो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, ये इसका क्या मुकद्दर होगा? ये पहले ही बोरोड टाइम पर बैठा हुआ है, लेकिन ये जो कलाबाजियाँ खाई जा रही हैं, उसके साथ जो एक नारे छपवाए जा रहे हैं, इमरान खान ने इनकार कर दिया कि मुझे को माफ़ी, सब झूठ करते हैं बात इस पे, झूठ पे। पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो मामला है, सीट्स इनको मिलनी है, आज वैसे फैसला आ जाएगा, लेकिन मैं अपनी गुजारिशात पेश कर देता हूँ कि दूर दूर तक मुझे तो नहीं लगता कि इसका कोई चांस होगा। इस पे करते हैं बात। और दूसरी बात करते हैं जी, आखिरी वो है फेक मीडिया, झूठा प्रोपेगेंडा, जिस पर काबू पाए बगैर ज़ाहिर है कि कोई भी सोसाइटी प्रॉस्पर नहीं कर सकती। लेकिन उसके साथ ही असद तूर की गिरफ्तारी, इस पर भी बात करते हैं कि झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले कौन लोग हैं और वो किस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। उसके मुकाबले में असद तूर ने कोई ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा मेरे इल्म के मुताबिक नहीं किया, या मेरी नज़रों से कोई ऐसा उसका वीलॉग नहीं गुजरा। उसने कोई इस तरह का इल विल के साथ जो डॉलर कमाने के लिए झूठे थंबनेल लिखकर वाहियात पना किया जाता है, घटियापन किया जाता है, असद तूर ने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की। गलती हो सकती है, जो आदमी काम करेगा उससे गलती भी होगी। खैर, करते हैं इस पे बात। लेकिन पहली जो गुजारिश है वो आरिफ अलवी। देखिए, आरिफ अलवी जो है ना, इसके बारे में एक बात जान लीजिए कि जो बुजदिल आदमी होता है, लड़ाई कहाँ पे पड़ी हुई है ये सब जानते हैं। लड़ाई इज एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई, ये है लड़ाई पाकिस्तान की असल लड़ाई सियासत में जो हो रही है कई महीनों से, बल्कि 1.5 साल हो गया, अब तो 1.5 साल से ज्यादा का अरसा हो गया। ये लड़ाई दरअसल ये है। अब जो कमजोर आदमी होगा, जो कि आरिफ अलवी है, अब वो क्या करेगा? वो कभी इधर भागेगा पीटीआई का सपोर्ट बेस उसको खुश करने के लिए कि जी मैं आपके साथ हूं, कभी ये एस्टैब्लिशमेंट की कहेगा कि जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूं आपके साथ। अच्छा, पीटीआई के सपोर्ट को बेस को खुश करना ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। पीटीआई की सपोर्ट बेस को कोई खुश नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो तो ना हकायक से उनका कोई ताल्लुक है, ना उसका आइन से ताल्लुक है, ना किसी कानून से ताल्लुक है। वो तो ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले लोग हैं। मसलन वो आरिफ अलवी को इस कसूर जुर्म पे कभी माफ नहीं करेंगे कि इसने इमरान खान की सजाएं क्यों माफ नहीं की। ये तो सदर था, जो कल नारा भी लगा है, एक एजेंट के जरिए फैलाया गया नारा कि जी यो इमरान खान बड़ा हीरो है जो, और वजीर आजम सिफारिश करेगा तो सदर उस पर दस्तखत करेगा ना माफी के। सदर खुद इनिशिएट ही नहीं कर सकता। आरिफ अलवी हो या कोई भी सदर हो, उसके बस में ये नहीं है कि वो किसी भी कैदी को खुद ब खुद एक मामला टेकअप करके और मुंतखब करके ये कहे कि मैंने तुम्हारी सजाएं माफ कर दी। इस तरह नहीं होता, एक प्रोसीजर होता है उसका। वजीर आजम की जानिब से सिफारिश जाएगी कैबिनेट में डिस्कशन के बाद, या वो चले वो भी कैबिनेट के डिस्कशन भी छोड़ दें, वजीर आजम एक पेपर, एक रिटन पेपर, एक सिफारिश करेगा राइटिंग में प्रेसिडेंट के साथ कि फलां जो कैदी है इसके साथ ये जुल्म हुआ, या इंसानी बुनियादों पे ये इसकी मैं सिफारिश करता हूं उसको माफ कर दिया जाए, या ये कि आप देख लें। तो सदर उस पर फिर फैसला करेगा, दस्तखत करेगा कि वो उसने माफ की या नहीं की। ये है। ये वजीर आजम काकड़ निगरान वजीर आजम इमरान खान की सिफारिश के लिए भेजेगा खत, या आने वाला वजीर आजम खत भेजेगा? किसी ने खत नहीं भेजा, कोई है ही कुछ नहीं, बयान दिलवा दिया वहां से कि मैं वो कर ही नहीं सकता। वो ये झूठ, ये जो पीटीआई के डीएनए में झूठ है, ये है उस झूठ की ताजा मिसाल। जो और एजेंट बैठा हुआ है इस्लामाबाद में जिसने ये थरथल्ली मचा दी कि इमरान खान ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। बकवास, झूठ। आगे चलें तो आरिफ अलवी जो है, बुनियादी तौर पे जिस तरह मैं गुजारिश कर रहा था, पीटीआई के सपोर्ट बेस को तो कोई दुनिया की कोई ताकत खुश नहीं कर सकती। वो तो फिल्म डायरेक्टर हो जो दुनिया पे अजीब गरीब ही उनके तो मामलात हैं, उसको ये खुश नहीं कर सका आरिफ अलवी। स्टैब्लिशमेंट को भी ये खुश नहीं कर सका। अब ये जो इसने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाने पर जो इसने पंगा लिया है दोबारा से, एक सौ पता है कि मैं जा रहा हूं, तो पीटीआई के फिर मुझे साथ वो गुफ्तगू, अब एक वो अपनी जैसे कहना ब्रीदिंग स्पेस ढूंढ रहा है कि वो जाके पीटीआई सपोर्ट में ये कह सके कि जी मैंने तो आखिरी वक्त तक मैं लड़ता रहा। झूठ बोल रहा है, नहीं लड़ाई है, एक हद तक लड़ा है, इसकी दिलेरी बड़ी कैलकुलेटेड है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, उसको पीटीआई का सपोर्ट भी बस माफ नहीं करेगा, इसको स्टैब्लिशमेंट माफ नहीं करेगी। ये जो इसने हरकत की है कि मैं नहीं बुलाऊंगा तो स्टैब्लिशमेंट को लोग मुझसे राब्ता करेंगे तो मैं अपने लिए कोई रास्ता निकाल लूंगा, वो नाकाम हो गया। इस हमले का इजलास तो आ ही रहा है, तो नतीजा इसका ये हो गया आरिफ अलवी का, ना इसको पीटीआई वालों ने बख्शना है, ना इसको बाकी सिस्टम ने बख्शना है। अब ये जेल जाएगा। इस तरह के लोगों के साथ ये होता है। नुसरत जावेद 1 साल से ज्यादा हो गया है, हर टीवी स्क्रीन पर बैठ के चला रहा है कि भाई तुझे इतना अपना लीडर अजीज है, तू इतना, यानी आरिफ अलवी, अगर तुम इतने नजरियाती हो, अगर इतने ही तुम यानी इनकलाबी हो, तो वो ओहदा या उसकी मराआत या उसकी पुरकशिश प्रोटोकॉल लानत भेजो। ठोकरों पर रखते हैं नजरियाती लोग ऐसी चीजों को। तुम्हें अपने लीडर के साथ खड़ा होना है ना, रिजाइन दो, जाके जेल जाके मिल लो।
نصرت جاوید کہہ رہا ہے نا کیوں نہیں جا کے ملتا ڈالا جیل یہ عمران خان سے, کس نے روکا ہے اس کو؟ اور اگر یہ کسی کا روکنے پر رکا ہے تو اس نے پھر وہ عہدہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ میں اگلی سوال کر رہا ہوں. نصرت جاوید صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ ملنے کیوں نہیں گیا. میں اگلی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر اس کا صدر, اگر اس کا یہ عہدہ اس کو روکتا رہا تو یہ 4 دن کا پروٹوکول لینے کے لیے رکا رہا, جا کے احتجاج کرتا پی ٹی آئی والوں کے ساتھ. تو یہ جو ہے نا دونوں طرف خوش رکھنے کی, اس کے ساتھ وہی ہوگا جو ڈبل ایجنٹس کے ساتھ ہوتا ہے. یہ زیادہ سیانے. اچھا, اگلی میرے بھائی بات ہے مخصوص نشستوں کی. مجھے دور دور تک کوئی چانس نہیں ہے. وہ سنی اتحاد جو کونسل ہے, اس نے تو نہ اپنی کوئی فہرست جمع کرائی امیدواروں کی, نہ ان کی اسکروٹنی ہوئی. اس کی آخری ڈیٹ 22 دسمبر تھی. ان کا کوئی ممبر موجود نہیں ہے. اس کا سربراہ حامد رضا خود کسی اور یعنی آزاد جو ایک ہوتا ہے انتخابی نشان, اس پہ الیکشن لڑا ہوا ہے. تو یہ مخصوص نشستیں, یہ اگین وہی والی بات ہے. ایک تو ہے ٹیکنیکل پیچیدگیاں, قانونی پیچیدگیاں, ضابطے کی پیچیدگیاں, یعنی وہ اپنی جگہ ہے. سیدھی بات تو یہ ہے کہ وہ اصل لڑائی جو بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہے, کیا وہ ختم ہو گئی ہے؟ کیا وہ جو اصل لڑائی جو 1.5 سال کی پی ٹی آئی کی چل رہی ہے, کیا اعلیٰ ترین مقام پر اوپر کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ کیا عمران خان جو ہے وہ حقیقت میں پی ٹی آئی کا لیڈر نہیں رہا؟ کیا پی ٹی آئی والوں نے عمران خان کو ڈسون کر دیا ہے؟ جب نہیں کیا تو اس کا مطلب کہ وہاں بھی وہی معاملات ہیں. اچھا, اسٹیبلشمنٹ کی طرف آ جائیں. یہاں پہ کوئی لوگ جو ہیں آپ ٹاپ کے جو ہیں تبدیل ہو گئے ہیں. الیکشن کے نتیجے آئے ہیں نا, ان نتائج کے نتیجے میں اوپر کوئی ٹاپ کمانڈ میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو گئی. سارے کے سارے کھلاڑی بھی وہی ہیں, ساری کی ساری جنگ بھی وہیں کھڑی ہے. انتخابی نتائج سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. سو یہ سوچنا کہ اس لڑائی کے پس منظر میں ایک قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے, یا آپ یوں کہیے کہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی پی ٹی آئی کے لیے اس کی فیور میں, جو کہ 2018 سے ہوتی چلی جا رہی ہے, بلکہ 2017 سے ہو رہی ہے. ان کو وہ عادت ہے, تو وہ اس طرح کی فیسیلیٹیشن تو اب ان کو اویلیبل نہیں ہے. لہٰذا قانون, آئین اور میرٹ پر اگر فیصلہ ہوگا تو پی ٹی آئی کی کوئی نشست ان کو مخصوص وہ نہیں ملے گی. اب آتے ہیں جی فیک پروپیگنڈا, جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے, جس سے ہم خوب واقف ہیں, اور اس کے ساتھ اسد طور. فیک پروپیگنڈا یہ ہے کہ تھمبنیل لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کے جو ٹی وی پہ کام کرتے ہیں بطور انالسٹ یا اینکر, یا یہ کہ سوشل میڈیا کے سٹارز ہیں, سب جانتے ہیں ان کو. آپ ان کے تھمبنیل پڑھیے تو وہاں پہ جو گفتگو ہو رہی ہے یا افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ عسکری چیف جو ہے وہ عمران خان کی مشورے سے بدلا جا رہا ہے, چیف جسٹس جو ہے وہ عمران خان کے مشورے سے بدلا جا رہا ہے, فلاں کو تھپڑ پڑ گئے, فلاں کو تھپڑ پڑ گئے, فلاں نے ریزائن دے دیا, فلاں نے. یہ ہے وہ ہنگامہ خیز جھوٹی خبریں جن کو پھیلا کے ڈالر اور ویوز کا سارا معاملہ ہوتا ہے. دیکھیے, اور اس طرح کے جو لوگ ہیں, میں تو یعنی ویلاگز یہ گواہ ہیں, سب سے زیادہ یعنی ایک بے بس آدمی شور ہی مچا سکتا ہے. تو میں شور جتنا میں نے مچایا, اور بھی لوگوں نے بہت مچایا, لیکن میں تو, میری تو سالہ سال کی یہ لائن ہے کہ ان لوگوں کے جھوٹے ہوتے ہوئے ان پہ رول آف لا ہونا چاہیے, قانون کی حکمرانی قائم ہونی چاہیے. سب سے زیادہ شور میں نے مچایا ہوا ہے. لیکن اسد طور اس کیٹیگری میں آتا نہیں ہے. اسد طور ایک سنجیدہ آدمی ہے, نوجوان ہے اور نظریاتی ہے, اور مجھے ویسے ہی وہ اچھا لگتا ہے. آدمی کو کھل کے تسلیم کرنا چاہیے کہ میرا باعث ہے اس کے لیے, میں اس کو پسند کرتا ہوں, یعنی اس کے کام کو پسند کرتا ہوں. اس کا جو کہیے کہ عشق ہے یا اس کی جو انفیچویشن ہے وہ خبر کے ساتھ ہے, ایک آئیڈیلزم کے ساتھ ہے. وہ رول آف لا دیکھنا چاہتا ہے, ان کی حکمرانی دیکھنا چاہتا ہے. اب کہنے کا جو طریقہ ہے, گفتگو کرنے کا جو طریقہ ہے, وہ تلخ ہو سکتا ہے, وہ نرم بھی ہو سکتا ہے. اس سے آگے آ جائیں تو پھر بات, یعنی میں نے آپ کو بتایا, ایک ہے جھوٹا فیک پروپیگنڈا جو بیچ کے ڈالر کمائے جاتے ہیں جھوٹ بول کے, کہ مثال کے طور پہ عمران خان کو بنی گالا شفٹ کر دیا گیا, یہ ہے جھوٹ. یا یہ کہ فلاں جو, یعنی جھوٹ جس طرح کی میں نے مثالیں. اسد طور پر آپ یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے اپنا ویلاگ بیچنے کے لیے گھٹیا حرکتیں کی ہیں, یعنی اس طرح کی گھٹیا حرکتیں نہیں کی. ہاں, غلطی ہو گئی کام کرنے والے سے, یعنی اس خبر کو غلط آ گئی, یہ ممکن ہے, بالکل ہے. پہلے بھی اس کی خبریں اسد طور کی میرے علم کے مطابق جو وہ خود تسلیم کرتا ہے 2 یا 3 غلط ہوئی ہیں, جس پر اس نے اپنے یوٹیوب کے یعنی پلیٹ فارم پہ اس نے معافی مانگی کہ خبر ہے غلط ہو گئی. اس میں کیا قیامت آ گئی؟ اگر آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ہو گئی غلطی تو کام کرتے ہوئے غلطی ہوتی ہے. تو اسد طور کے اوپر کیا الزام ہے کیا نہیں ہے اس کی تفصیل میں نہیں جانتا, لیکن ظاہر ہے کہ اس کو پکڑنے والے اس بات سے واقف ہیں, پوری کمیونٹی اس بات سے واقف ہے کہ وہ گھٹیا آدمی نہیں ہے. وہ اپنے ڈالر کمانے کے لیے, ویوز کمانے کے لیے گھٹیا حرکتیں نہیں کرتا. یہ ضرور ہے کہ ممکن ہے کسی ویلاگ میں غلط خبر دے گیا ہو, لب و لہجہ ذرا اس کا سخت ہے. آئیڈیل نظریاتی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, کیونکہ دیکھیں کسی پیسے کو جب رد کرتا ہے نا ایک نظریاتی آدمی, اٹھا کے پھینکتا ہے, جھوٹ بولنے سے انکار کرتا ہے, جھوٹے پیسے پہ لعنت بھیجتا ہے,
اور جھوٹ پر ڈالر کمانے سے انکار کرتا ہے تو ایک خاص طرح کی تلخی اس کے اندر آ جاتی ہے، کیونکہ اس کے سامنے لوگ جھوٹ بول کر پیسہ کما رہے ہوتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. تو اس کسی بھی نظریاتی آدمی کے سامنے جھوٹے کھڑے ہو کے جھوٹ بول کے پیسہ بھی کما رہے ہیں، عزت بھی کما رہے ہیں، طاقت بھی کما رہے ہیں، تو نظریاتی آدمی جو ہے وہ ویلیو تو نہیں کرتا ان چیزوں کو، لیکن بہرحال ایک تلخی، ایک غصہ اس کے اندر آ جاتا ہے، اس کے لہجے میں آ جاتا ہے. تو ممکن ہے کہ اسد طور کے لہجے میں وہ غصہ، وہ تلخی جھلکتی ہو. امید کرنی چاہیے کہ یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں نا، ویسے جس طرح کہتے ہیں کہ جیلر اور قیدی کا ایک طرح کا رشتہ، جس کے بارے میں ایک پرانی فلم کا ڈائلاگ تھا، میاں بیوی کے رشتے کی طرح ہوتا ہے. آپس کی بات ہے کہ جو نظریاتی صحافی ہوتے ہیں ان کا اور یہ پولیس اور ایف آئی اے کے اداروں کا، ان کا تعلق بھی لڑائی جھگڑے پہ ہی ہوتا ہے. ان کی بھی ایک طرح کی شادی ہوتی ہے، یہ پکڑتے ہیں، پھر سال میں ایک دفعہ 2 دفعہ انہوں نے پکڑے جانا ہوتا ہے، پھر چھوٹتے ہیں، دونوں ہی سیکھتے رہتے ہیں اور عہد جو ہے گزر جاتا ہے. امید رکھنی چاہیے کہ اسد طور جو ہے ان کو کوئی اگر غلطی ہے تو سامنے رکھیں. اس میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ اگر آپ نشاندہی کر دیں گے کہ تمہاری فلاں خبر غلط ہے، تو اس میں پہلے ثابت کر چکا ہے وہ، اس میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ وہ اپنے ویلاگ پر بیٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میری خبر باؤنس ہو گئی. اگر کوئی ایسی بات ہے وہ دوبارہ بھی کہہ دے گا. لیکن وہ جو جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے ظالم مداری ہیں، ان کے ساتھ اسد طور کا خدا کے واسطے نام نہیں جوڑا جا سکتا. زمین آسمان کا فرق ہے. اس دعا کے ساتھ کہ یہ معاملات نارملسی کی طرف آئیں اور ہم اب اسٹیبلٹی آگے کی بات کریں. آگے جو بل آنے والے ہیں گیس کے اور بجلی کے، تباہی پھر جانی ہے. اسٹیبلٹی اگر نہ رہی تو اللہ معاف کرے، بہت کچھ کیا، شاید سب کچھ ہی داؤ پہ لگ گیا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.